جھوٹی جمہوریت تیری مذہب کو لڑانا، کمزور کو دبا کے ان پہ ظلم ڈھانا، فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے۔ اس وقت ہمارے سامنے ہے ملک کے معروف عالم دین اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن مولانا ابو طالب رحمانی صاحب۔ حضرت یہ بتائیں کہ اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا ہے پورے ہندوستان بھر پہ کرونا وائرس کے سبب، اور ایسے میں ہندوستانی مسلمانوں نے بھی اپنے مساجد کا دروازہ بند کر لیا ہے، اور چونکہ آج شب برات ہے، عبادت کی رات ہے، ایسے میں ملت اسلامیہ کو آپ کیا گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں موجودہ صورت میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ اس وقت دنیا میں جو ماحول ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، یہ بیماری بڑی خطرناک رخ اختیار لے چکی ہے، اور ہمارے ملک بھارت میں اور آس پاس کے ملکوں میں آج شب بارات ہے، دیگر ملکوں میں کل ہو چکے۔ ان حالات میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو نگیٹو کو پازیٹیو میں لے لے، ایکچول کو آئیڈیل میں کنورشن کر لے۔ گورنمنٹ نے جو لاک ڈاؤن کیا ہے یہ انسانی جانوں کے فیور میں ہے، اور جن ہت میں ہے اور دیش ہت میں ہے، لہٰذا اس کا سمرتھن کیا جانا، اس کا پالن کیا جانا اور اس کو ماننا اور اس کو فالو کرنا، یہ ایک مذہبی ذمہ داری اور ایک انسانی کردار ہے جس کو نبھانا بہت ضروری ہے۔ رہی بات مساجد کا بند ہو جانا، ظاہر ہے کہ مسجدیں ایسے بند نہیں ہوئیں، تمام علماء کرام کے متفقہ فیصلے سے مسجدیں بند ہوئی ہیں، اندر میں نمازیں ہو رہی ہیں، جو امام صاحب اور مؤذن صاحب قیام پذیر ہیں مساجد میں، اذانیں بھی باضابطہ ہو رہی ہیں، البتہ خارجی لوگ جو باہر کے لوگ ہیں انہیں مسجدوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ بالکل شرعی اعتبار سے مناسب اور جائز ہے۔ ام المساجد بیت اللہ شریف، کعبہ شریف، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مقدس مقام مسجد کی نہیں ہے۔ حرم شریف میں، حرمین شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام جگہ بھی لاک ڈاؤن کا مکمل احترام کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ایک بات ہم ذہن میں رکھیں کہ ایسے مواقعوں کا استعمال کیا ہو۔ دیکھیے، نبوت کے اعلان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے کے چند میل کے فاصلے پر غار حرا تشریف لے جاتے، اور کئی دنوں تک آپ غار میں بالکل تنہا رہا کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں بڑے دنوں کے بعد یہ موقع دیا ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے نام پر اور لاک ڈاؤن کے نام پر ہم اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے کمروں میں محفوظ ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھروں میں رکھا ہے، ورنہ ایسے موقعوں پر جو لوگ انفیکٹڈ ہیں بیماریوں سے، اللہ ان کو شفا دے، ان کی زندگیاں کس طرح گزر رہی ہیں آپ اور ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ان حالات میں اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھروں میں محفوظ رکھا ہے۔ تنہائی ایک بڑی نعمت ہوا کرتی ہے اگر آدمی اس کا صحیح استعمال کرے، کیونکہ تنہائی اللہ کی نعمت کو اور اللہ کو پانے کا ایک بہترین راستہ ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائیوں میں وقت گزارا کرتے تھے اور اپنے مالک کو یاد کیا کرتے تھے۔ اگر لوگ ایسے موقعوں پر بیٹھ کر ٹیلی ویژن پہ دو فلمیں دیکھ لیں اور موبائل میں چیٹنگ کر کے اپنے وقت کو گزار لیں، تو ہم تو یہ کہیں گے کہ جیسے زندگی برباد ہو رہی تھی ویسے تنہائی بھی برباد ہو رہی ہے۔ میں تمام امت مسلمہ کے سامنے یہ اپیل کروں گا کہ اللہ نے ایک بڑا اچھا موقع دیا ہے، تنہائی، جس میں ہم قرآن کریم کی تلاوت اور پابندی سے 1000 مرتبہ درود شریف، توبہ اور استغفار کریں اور اللہ کے قریب پہنچ جائیں۔ دیکھیے، اللہ کے ولی بننے کے لیے بڑا آسان نسخہ ہے، دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ میں اس موقع کو بہت پازیٹیو لے رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں اس لاک ڈاؤن کو اگر آپ پازیٹیو میں لیں گے تو اس کی سب سے بڑی پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ کم سے کم 80% گناہ سے اللہ کی زمین پاک ہو گئی ہے۔ الحمدللہ، بار بند ہیں، شراب خانے بند ہیں،
ڈانسنگ سینٹر بند ہیں، برائیوں کے مراکز بند ہیں، آوارگی بند ہیں، مجھے معاف کیجیے گا کہ کرائم تک بہت حد تک نیچے گر چکی ہے، اور تو اللہ کی زمین گناہوں سے جو بوجھل ہو گئی تھی، اس زمین کو بھی ہلکا پن محسوس ہو رہا ہے۔ اس سے بہتر اور موقع ہمیں کیا ملے گا کہ گناہ کے موقع بند کر دیے گئے۔ تو لاک ڈاؤن مصیبت نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ رہی بات کرونا وائرس اور مسجدوں کا مسئلہ، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ سبھی لوگ تو نہیں، لیکن معاف کیجیے گا مسلمانوں نے گھروں کو تھیٹر بنا رکھا تھا، اللہ نے آج موقع دیا ہے کہ اپنے گھروں کو مسجد بنا لے، اپنے گھروں کو مسجد بنا لے۔ اگر ایسے موقعوں پر بھی گھروں کو تھیٹر بنا لیا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کو منانے کا اور توبہ و استغفار کرنے کا ایک بہترین موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج شب بارات کے موقع پر بھی قبرستان کا رخ ہرگز نہ کرے، ہرگز نہ کرے، بالکل نہ کرے۔ اپنے گھروں میں رہیں، اطمینان کے ساتھ رہیں، اور اپنے مرحومین کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کر ان کو ایصال ثواب پہنچائیں۔ اللہ کے فرشتے لاک ڈاؤن متاثر نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے نیک اعمال کو پہنچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا شب بارات کے موقع پر بھی سڑکوں کو اور قبرستان میں اور سڑکوں کے رخ کرنے کی قطعاً کوشش نہ کریں، بلکہ آئیے جس طرح ہم نے آج سے پہلے 2 جمعہ گزارے آسانی کے ساتھ، اسی طرح آئندہ کل کا جمعہ بھی، جبکہ انشاءاللہ بہت سارے لوگ اللہ نے توفیق دی تو روزہ بھی رکھیں گے، تو آئندہ کل کا جمعہ بھی ہم اطمینان قلب کے ساتھ اپنے گھروں میں انشاءاللہ گزاریں گے۔ شب بارات، لاک ڈاؤن، ان سب کو پازیٹیو لے لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جب آپ نے قیام فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کیا تنہائی تھی، اللہ کو منانے کا کتنا اچھا موقع ملا۔ ہمارے ہاں جو ملک میں صوفیاء کرام گزرے ہیں یا اولیاء کرام موجود ہیں، جن کی خانقاہیں آج بھی ہیں، خانقاہوں میں جو ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی داخل نہیں ہوتا ہے، اور وہ تنہائی میں بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تنہائی اور رات کا اندھیرا اللہ کو یاد کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے، ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی اور ہمارے بزرگوں کے لیے بھی، ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے بھی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی بہترین موقع ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور میں اپنے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ بہترین موقع ہے، دعا کیجئے کہ اللہ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے بھارت میں اور پورے وشو میں امن اور شانتی عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت و شفا عطا فرمائے۔ حضرت یہ بتائیں کہ میڈیا کا ایک بڑا طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان تبلیغی جماعت کے آڑ میں جان بوجھ کر اس ہندوستان میں کرونا وائرس کو پھیلا رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، یہ تو سچ ہے کہ کچھ میڈیا وائرس ہمارے ملک میں پھیل گئی ہے، اور یہ لشکر میڈیا والے نفرت کی وائرس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، یہ بالکل سچ ہے، لیکن اس سے بھی ڈرنا نہیں ہے، اس سے بھی گھبرانا نہیں ہے۔ 2 کام ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ جھوٹی باتوں کو پھیلاتے ہیں یا نیوز کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں، ان میڈیا کو آپ دیکھنا بند کریں۔ پہلا علاج تو یہ ہے، اور دوسرا علاج یہ ہے کہ ان کے خلاف نفرت کا جواب نفرت سے نہیں ہو۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت ہے، اور محبت کے پودے زمین پر نہیں، انسان کے دلوں میں اگا کرتے ہیں۔ یہ جو چند نفرت والے ہیں یہ تو ہاریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، اندھیرے کے مقدر میں مٹنا ہے، اجالے کے مقدر میں چمکنا ہے۔ یہ چند پیسوں پہ بکے ہوئے لوگ، ان کو بہت سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں انہوں نے ہمارے دیش کی واتاورن کو خراب کرنے میں ایک بڑی مہم چلائی ہے۔ مجھے پتہ نہیں کن کے ایجنٹ ہیں اور کن کے دلال ہیں یہ لوگ، لیکن یہ ہمارے دیش کے دشمن ہیں، مانوتا کے دشمن ہیں۔ میں تمام دیش واسیوں سے کہوں گا کہ ان کو سننا بند کریں، ان کو دیکھنا بند کریں، اور یہ اس لائق نہیں کہ ان کو سنا جا سکے، یہ پاگلوں کی طرح چیختے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، یہ شاید کچھ مینٹل پرابلم ہے، ان کے گھروں میں شاید دقتیں ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کے گھروں میں ان کو عزت اور سمان نہیں ملتی ہے، ان کے بچے ان سے نفرت کرتے ہیں، اسی لیے یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان میڈیا والوں کو بھی نیک ہدایت دے۔ سوال پوچھنا غلط نہیں ہے، سخت سے سخت سوال پوچھیے، بالکل پوچھیے۔ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ اس کی غلط پر بات کرے، مگر میڈیا خود غلط نہ بن جائے۔ سوال پوچھے لیکن میڈیا خود سوال نہ بن جائے۔ نفرتوں کے خلاف میڈیا آواز بلند کرے، مگر میڈیا خود نفرت کے وائرس نہ بن جائے۔ آج افسوس ہے کہ اچھے میڈیا کے اس ماحول میں چند میڈیا والوں نے
तमाम पत्रकारों के सर को शर्म से झुका दिया है और वो झुकाने वाले चंद पैसों में बिके हुए लोग हैं। हजरत ये बताया कि मीडिया जिस तरह से जहरीली रिपोर्टिंग कर रहा है, इससे एक आए दिनों हम लोग ये देख रहे हैं खबरों में, न्यूज़ में, कि मुसलमान जो दाढ़ी टोपी लगाते हैं, जो मुसलमान हैं, ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही है। हम लोगों ने देखा कि कर्नाटका में इस तरह की कुछ खबरें आई हैं, आप इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, क्रिमिनल की एक टोली होती है हमेशा, मुजरिमों की, अपराधियों की। वो उनको मौका मिल जाए तो मॉब लिंचिंग का काम कर लिया करते हैं, वो जो उन्होंने पिछले दिनों किया। पिछले दिनों कितनी मॉब लिंचिंग हुई, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने के बावजूद होती रही, मुसलमानों की और दलितों की। उन अपराधियों को फिर एक मौका मिल गया है जहरीले मीडिया के सहारे में, और उन्होंने एक यूनिफॉर्म को गलत समझ लिया कि साहब दाढ़ी है तो कोरोना होगी। दाढ़ी तो हमारे साधु जी को भी होता है, महाराज जी को भी होता है, और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो गरीब बेचारे फलों के ठेले लगाए हुए हैं, चंद गुंडे आते हैं और कहते हैं आधार कार्ड दिखाओ, और कहते तुम अपना ठेला बंद करो। इसका मतलब है कि जिस ज़िला में ये घटना हुई है, उस ज़िला में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो नाकारा है, वो नाकारा या वो खुद अपराधी है, क्योंकि उनके रहते हुए, पुलिस के रहते हुए, थाना के रहते हुए इन अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म में जो पुलिस छुपी हुई है वो अपराधियों को शर्त दे रही है। लेकिन मैं इन माहौल में तारीफ़ करना चाहूँगा, मैं थैंक्स करना चाहूँगा कर्नाटका के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री येडियुरप्पा जी को। उन्होंने इतना बोल्ड स्टेप लिया, मैं कह सकता हूँ कि मेरा भारत महान है। मैं कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, थैंक्सफुल टू मिस्टर येडियुरप्पा जी कि उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कर्नाटका के ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को थैंक्स करूँगा, आदरणीय बी श्रीरामुलु जी, कि जिस तरह वो भेदभाव के बिना मानवता की सेवा कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की जिस तरह वो सेवा कर रहे हैं, क्या हिंदू भाई, क्या मुसलमान भाई, सबके लिए कर्नाटक में मिस्टर बी श्रीरामुलु जी मुकम्मल तरीके से समर्पित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री और भारत में से तमाम मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी साहिबा और जहाँ जहाँ लोग काम कर रहे हैं, मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी दल से हो, मुझे उससे मतलब नहीं, सब हमारे भाई बहन हैं। लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, फिर मैं अपनी कौम को कहना चाहूँगा, इन अपराधियों को देखकर आप अपराधी मत बनिएगा। इन नफ़रत के मीडिया वालों को देखकर आप नफ़रतें न फैलाइएगा। हमारा काम आग पे पानी डालना है, हमारा काम कांटों को रास्तों से हटाना है, कांटे बिछाना नहीं है। हजरत ये बताएं कि सोशल मीडिया में बहुत सारी ये न्यूज़ आ रही है, आती है कि जमात के लोग जिन्हें क्वारंटाइन में रखा गया, वो लोग जो है अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, इसको कह के वो लोग नंगा हो जा रहे हैं, 25-25 रोटियाँ खा रहे हैं। आपने इससे पहले हमारे जो बयान में कहा था कि जब जमात के लोग किस कदर जो है सिविलाइज होते हैं, लेकिन उन्हें अनसिविलाइज बना के पेश किया जा रहा है। आप एक भी प्रमाण, एक भी फुटेज ऐसे नहीं मिले। चम्मच चाटने की एक वीडियो चलाई गई जो हमारे बोहरा भाइयों की है, और वो पुरानी है। बोहरा भाई, ये बोहरा भाई वो हैं जिनकी मस्जिद में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बड़े सम्मान के साथ जाया करते हैं, इंदौर की मस्जिद में। उन्होंने आदर सम्मान में अपने बुज़ुर्गों की चम्मचें चाटी, उन्होंने खाया, थाली चाटे। उन पुरानी वीडियो को अभी शो किया गया। जेल में कैदियों ने थूका है, उस वीडियो को यहाँ सेट कर दिया गया। लेकिन जमात के लोगों ने ऐसा किया है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। और अगर प्रमाण मिल जाता है तो मैं कहूँगा कि उनको दोहरी सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए कि उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ाया है। और अगर, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के ऐसे फुटेज मिले हैं कि वो बड़े बाबा हैं और लेटे हुए हैं और उनकी मालिश हो रही है, जेल में भी जाकर आए हैं। तो अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ही लगानी है तो उन पर भी लगा दी जाए ना, उन पर भी लगा दी जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, बदनाम करने के लिए उन्होंने एक बकरा ढूंढा था और एक बकरा उनको गलती से मिल गया है। सोशल मीडिया में ये भी दिखाया जा रहा है कि जो मुसलमान फल फरोश से फल बेचते हैं, वो फलों में थूक रहे, फलों में चाट रहे, फिर वो एक साजिश के थ्रू उस फल को वो हिंदू इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। गोया भारत का मुसलमान फल की आड़ में साजिश कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहर बेचने वालों को दुकानें मिल जाया करती हैं और ग्राहक भी मिल जाया करते हैं। इस तरह की जो वीडियो फुटेज है, ये बनाई जाती है, ये क्रिएट की जाती है। और हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में नकली दाढ़ी और नकली टोपी भी मिला करती है।
اور بہت سارے لوگوں نے نقلی داڑھی اور ٹوپی لگا کر بھی کرائم کیے ہیں صرف اس لیے تاکہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے. لیکن اگر کسی نے اپرادھ کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن سزا کوئی سڑک چلتا ہوا کوئی عام آدمی مل کر سزا دے تو یہ تو قانون کو ہاتھ میں لینا ہوا, تو یہ تو اپرادھ ہوا. سزا دینے کے لیے ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, عدالت ہے, وہ سزا دے گی اگر آپ اسے پروف کر پاتے ہیں. بہت شکریہ. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی, یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی.